امی کے ساتھ پارٹ 3۔ میری امی کہنے لگی، ہاں ہاں ہیری ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو بلا لیا کرو، سارا دن تم گھر پہ اکیلے پڑے رہتے ہو، اس طرح تو تم بور ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے اپنے اسی دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار سنا، ثنا سے بات کی تھی؟ وہ کہنے لگا کس بارے میں؟ میں نے کہا یار وہ میں نے بتایا تھا نا کہ میں شدید سنگل ہوں، تو ثنا کے ساتھ مزے لے لے گا، لیکن میرے بارے میں بھی تو کچھ کرنا۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں یار میں نے اس سے بات کی تو نہیں تھی، لیکن جب میں آؤں گا تو فیس ٹو فیس تم بھی کر لینا، اور میں بھی اس کو بول دوں گا، وہ ضرور تمہاری کہیں نہ کہیں سیٹنگ کروا ہی دے گی، کیونکہ اس کی بہت ساری دوستیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کب تک آ رہے ہو پھر؟ وہ کہنے لگا ثنا بول رہی تھی کہ دوپہر 2 بجے گھر سے نکلے گی، اور میں اسے بائک پہ پک کر کے سیدھا تمہارے گھر لے آؤں گا۔ پھر میں نے کال بند کر دی۔ میں نے اپنی امی کو آواز دی، میں نے کہا امی میری بات سنیں۔ میں نے کہا امی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، تو کچھ اچھا کھانے کو بنا لو۔ پھر میری امی کہنے لگی جاؤ بازار سے سامان لے آؤ، میں بریانی بنا لیتی ہوں۔ پھر میری امی نے مجھے کچھ پیسے دیے اور میں بازار چلا گیا، امی کا بتایا ہوا سارا سامان لے آیا، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا دوست ثنا کی کیسے لے گا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ موبائل اپنے کمرے میں کہاں چھپاؤں جہاں ان دونوں کو نظر نہ آئے۔ میں گھر آیا، سارا سامان اپنی امی کو دیا، میری امی کچن میں چلی گئی، میں اپنے کمرے میں آیا، اچھی سی پینٹ اور ٹی شرٹ نکال کے پہن لی۔ تب تک دوپہر کے 2 بھی بج چکے تھے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا ہی تھا کہ میرے دوست کا فون آیا۔ میں نے کال ریسیو کی، اس نے کہا کہ میں باہر گیٹ کے پاس کھڑا ہوں۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا، میرا دوست اور ثنا دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے ثنا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ ثنا تو بہت خوبصورت ہو گئی تھی، ثنا کے غبارے بڑے بڑے نظر آ رہے تھے۔ پھر میں ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے کے جا ہی رہا تھا تو میری امی کہنے لگی، ہیری ان کو ٹی وی لاؤنج میں بٹھاؤ، ہم باتیں بھی کر لیں گے۔ میں یہ سن کر تو پریشان ہی ہو گیا۔ میرا دوست مجھے دیکھنے لگا، اگر ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں تو میرا دوست جو کام کرنے آیا تھا وہ اس کا کام نہیں ہو پاتا۔ تو میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، ہمیں ڈسٹربنگ ہوگی، ہم کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ ہم جا کے کمرے میں پہنچے ہی تھے تو مجھے یاد آیا میں نے اپنا موبائل تو چھپا کے رکھا ہی نہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، جو منصوبہ میں نے بنایا ہوا تھا وہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ اب وہ دونوں کمرے میں آ چکے تھے اور ان کے سامنے تو میں موبائل چھپا نہیں سکتا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں نے کہا یار ابھی ہم ٹی وی لاؤنج میں جا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ امی کھانا بنا رہی ہے، ہم کھانا کھا کے پھر واپس کمرے میں آ جائیں گے۔ میرا دوست کہنے لگا ارے یار ہیری مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، میرا تو گاجر سونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جب سے ثنا میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ تو ایک کام کر، تو باتھ روم میں چلا جا اور 10 منٹ نہیں آنا، میں جب تک یہ کام کر لوں۔ میں نے کہا یار جلدی کس بات کی ہے؟ ثنا بھی ہم دونوں کی باتیں سن کے نظریں نیچے کر کے ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ شاید ثنا کو بھی پتا تھا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہاری ہے، اب یہ یہاں سے کوئی بھاگ تھوڑی جائے گی، جتنا دل کرے اس کی لے لینا، پہلے ہم کھانا تو کھا لیں۔ میں نے اپنے دوست کو ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے آیا، آ کے ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ میری امی کہنے لگی ہیری کیا ہوا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ڈسٹربنگ ہوگی اور تم باہر آ گئے۔ پھر میں نے اپنی امی کو جھوٹ بولا، میں نے کہا امی وہ کمرے میں تھوڑی صفائی نہیں ہے، آپ جب تک ان لوگوں سے باتیں کریں میں تھوڑا کمرہ صاف کر کے آ رہا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں ان دونوں کو وہاں بٹھا کے کمرے میں آ کے اب کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں پہ موبائل رکھوں اور ان دونوں کو نظر بھی نہ آئے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد بالآخر مجھے ایک جگہ مل بھی گئی جہاں سے ویو بھی اچھا آ رہا تھا اور موبائل نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔
میں نے اپنا موبائل وہاں پہ سیٹ کر کے واش روم میں چلا گیا، ہاتھ منہ دھوئے اور پھر ان کو جوائن کر لیا۔ تب تک میری امی کھانا بھی بنا چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی، ہیری تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، آؤ بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر ثنا کہنے لگی، نہیں نہیں خالہ، ہم نے تو کھانا کھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ثنا ایسے کیسے؟ میری امی تم لوگوں کے لیے کب سے کچن میں کام کر رہی ہے، اس کی محنت ضائع نہ کرو، کھانا کھا لو۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، ہاں یار مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ پھر میری امی کھانا لے آئی اور ہم سب نے مل کے کھانا کھایا۔ آہستہ آہستہ میرے دوست کو ثنا کہہ رہی تھی، جلدی کرو میں نے گھر بھی واپس جانا ہے، 3 تو بج گئے ہیں، اگر میں 4 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچی تو میری امی 100 سوال کرے گی۔ پھر میرا دوست مجھے آنکھوں سے اشارے کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا، ہاں یار چلو اب روم میں بیٹھتے ہیں۔ پھر میری امی نے کھانے کے برتن سمیٹے اور ہم لوگ روم میں آ گئے۔ روم میں آتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور پھر میں بیٹھنے ہی لگا تو میرا دوست کہنے لگا، ہیری بیٹھ کہاں رہا ہے یار، 4-10 منٹ کا تو کام ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں جا رہا ہوں۔ پھر میں واش روم میں آیا اور دروازہ بند کر کے ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر میں دروازے میں کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں ان دونوں کو دیکھ سکوں۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر میں نے کان لگا کے ان کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ان کی آوازیں بھی کوئی خاص نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کو پتہ تو تھا کہ واش روم میں کھڑا ہوں۔ بس ثنا کی کبھی کبھی آواز آتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ثنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ثنا اس کو کہہ رہی تھی کہ آرام سے، آہستہ۔ یہ آواز سن کر میرا گاجر بھی جاگ گیا تھا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر اسی طرح لگے رہے۔ 15 منٹ گزرے تو میں نے دروازہ کھول کے باہر جانے لگا۔ میں نے دیکھا میرا دروازہ باہر سے بھی لاک تھا۔ پھر میں نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، رک جا یار بس 2 منٹ۔ پھر ان دونوں کی عجیب سی آواز مجھے آئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں اور پھر 3 منٹ بعد میرے دوست نے دروازہ کھولا۔ ثنا سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا میرا دوست پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا یار، اتنا تجھے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، یار بہت طاقت سے وہ کام کیا ہے نا، اور بہت زور لگایا ہے میں نے۔ اور پھر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں اندر سے سن رہا تھا اور پھر میرا دل کر رہا تھا کہ یہ دونوں جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں اور میں وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکوں میرا دوست ثنا کے ساتھ کیسے کر رہا تھا۔ پھر ثنا بھی فریش ہو کے آئی اور بیٹھ گئی۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، چلیں۔ پھر میں نے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا اور وہ دونوں باہر آئے۔ باہر میری امی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس میں نے گھر کے کام کر لیے ہیں، میں بھی تم لوگوں کو جوائن کرتی ہوں۔ پھر میں نے کہا، امی نہیں، یہ لوگ تو جا رہے ہیں، اصل میں ثنا کو جلدی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں ہوتا، بیٹھو تو میں فون کر کے ثنا کی امی کو بول دیتی ہوں کہ ثنا ہمارے گھر پہ ہے۔ اب میں امی کو کیا بتاتا کہ یہ دونوں چوری یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، امی پھر کبھی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور اب شام کے 4 بھی بج چکے تھے۔ تو میں نے وہ موبائل اٹھایا اور میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے وہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں تو حیران ہی ہو گیا تھا۔ ثنا کا کتنا خوبصورت تھا، میری سوچ سے کہیں زیادہ۔ میرا دوست ان کو کھا رہا تھا اور اس ویڈیو میں آواز تو نہیں آ رہی تھی لیکن یہ پتہ چل رہا تھا کہ میرا دوست ثنا کو کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لالی پاپ کرو اور ثنا اسے منع کر رہی تھی۔ میرا دوست اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھ کے میرا دماغ اب خراب ہو گیا تھا۔ میں نے اب دل میں سوچ لیا تھا کہ میں بھی ثنا کے ساتھ کر کے رہوں گا۔ میرا دماغ تو کچھ اور سوچنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں ثنا کا وہ سین آ رہا تھا، جس انداز سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں ثنا کے ساتھ ضرور یہ کام کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کی جتنی بھی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد شام کے 6 بجے تک میں ایسے ہی پڑا رہا۔ میرے دماغ میں وہی چلتا رہا کہ میرا دوست کتنا خوش نصیب ہے
جس نے سنا جیسی لڑکی کی لے لی تھی۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ویڈیو سنا کو بھیج کے اس کو ڈراتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی خوش کرو۔ لیکن میں ڈر بھی رہا تھا کہ سنا کہیں میرے دوست کو نہ بتا دے۔ یہی کشمکش میرے ذہن میں چلتی رہی، اور پھر میں نے ٹھان لیا۔ میں نے کہا بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں نے اپنے دوست کو فون ملایا۔ میں نے کہا یار وہ سنا کا نمبر تو مجھے بھیج دو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں یار، وہ تو تم نے اس سے بات ہی نہیں کی اور میں بھی بھول گیا تھا، مجھے ابھی یاد آیا ہے۔ میں اس سے یہی بات کرنے والا ہوں کہ میری بھی کوئی فرینڈ شپ کروا دینا۔ اس نے کہا ہاں ہاں یار، میں بھول گیا تھا، چلو میں تمہیں اس کا نمبر واٹس اپ کرتا ہوں۔ اب ثنا کا نمبر میرے پاس آ چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویڈیو ثنا کو بھیجوں یا نہ بھیجوں، لیکن میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پھر وہ ویڈیو ثنا کو واٹس اپ پہ بھیج دی۔ ثنا کا نیٹ شاید بند تھا کیونکہ مجھے ڈبل ٹک شو نہیں ہو رہا تھا، اور پھر میں انتظار کرنے لگا کہ ثنا کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اسی طرح رات کے 8 بھی بج چکے تھے، اور میں بار بار اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا کہ ثنا نے وہ ویڈیو دیکھ لی یا نہیں۔ 8 بجے اس نے وہ ویڈیو سین کر لی تھی، لیکن مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں ڈر بھی رہا تھا، پتہ نہیں ثنا نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی اور نے نہ دیکھ لی ہو، وہ میرے دوست کو نہ بتا رہی ہو۔ اس طرح میرے ذہن میں چلتا رہا، اور پھر 15 منٹ بعد 1 منٹ 30 سیکنڈ کی وائس آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس وائس پہ کلک کیا اور موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔